مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آئیے ہم مل کر خدا کے کلام مقدس کی باتوں کو سیکھتے ہیں تاکہ ہم اور ایمان میں مضبوط ہوں اور ایمان میں ترقی کریں اور روحانی طور پر ہم گروہ کریں، اور نہ صرف ہم بلکہ ہمارے خاندان، ہماری کلیسیائیں خدا کے کلام مقدس کے سبب برکت کو حاصل کریں اور اس زندگی کو حاصل کریں جو اس کلام میں پائی جاتی ہے۔ آج کلام کا جو میسج ہے یا اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فیلوشپ انٹو دا گاڈ اینڈ فیلوشپ into the others through Jesus Christ۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ رفاقت اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے دوسروں کے ساتھ رفاقت، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور ہم خدا کے کلام مقدس کو مل کر سیکھیں گے۔ بائبل مقدس، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ کھولیے، ہم مل کر خدا کے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے مل کر سیکھیں گے۔ یوں لکھا ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے جس حصے کی ہم نے مل کر تلاوت کی ہے، یہ یوحنا رسول کا ایکسپیرینس ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے اسے ہوا۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ہے وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں، 12 شاگردوں میں سب سے کلوز یسوع مسیح کے وہ ساتھ تھا، اور وہ اپنے خط کے اندر جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یوحنا کا عام خط، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں میرے اور آپ کی برکت کے لیے ہیں، میرے اور آپ کی زندگی کے لیے ہیں، اور میرے اور آپ کے خاندانوں کی ترقی، روحانی ترقی اور جسمانی ترقی کے لیے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں۔ عام کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تمام چرچز کے لیے ہے، جو اس وقت جب یوحنا نے خط لکھا ان تمام چرچز کے لیے، اور بعد میں دنیا میں آنے والے سارے چرچز کے لیے یہ باتیں وہ یہاں پہ لکھ رہا ہے اور اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر رہا ہے۔ اور یوحنا یسوع مسیح کے بارے میں جو سچائیاں یہاں پہ بیان کر رہا ہے، جو ریالٹیز ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں یسوع مسیح کے بارے میں، وہ 3 ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ایز اے خدا کا کلام ہوتے ہوئے وہ کامل خدا ہے، اور ایز اے کلام کا مجسم ہونا، انکارنیشن، یسوع مسیح کا انسان بننا، کامل انسان ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ لائف آف سورس ہے، وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ باتیں اس حصے میں یوحنا ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کا سکھانے کا جو مقصد اور مطلب ہے وہ ہے تاکہ ہماری شراکت جو ہے وہ باپ، نہ صرف ہم زمینی طور پر کلیسیائیں مل کر آگے بڑھیں،
چرچ جو ہیں، ڈینومینیشن جو ہیں وہ مل کر آگے بڑھیں، بلکہ ہماری رفاقت جو ہے وہ خدا باپ کے ساتھ بھی ہو، اور اس کے درمیان میں یسوع مسیح ہے، وایا یسوع مسیح کے تھرو ہماری باپ کے ساتھ رفاقت ہو۔ اور میں آپ کو یہاں پہ رک کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی وہ گارنٹی ہے۔ اگر ہماری فیلوشپ، ہماری رفاقت یسوع مسیح کے ساتھ ہے تو ہماری رفاقت خدا کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہماری رفاقت یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے تو ہم خدا کے ساتھ بھی رفاقت رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جب خدا اور یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہے تو پھر ہم زمینی طور پر اپنے ہم خدمت ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ایماندار ساتھیوں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یوحنا یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں سکھا رہا ہے کہ تاکہ ہم اور زیادہ فیلوشپ میں سٹرونگ ہو سکے۔ آج اس وقت ضرورت ہے کلیسیاؤں کے یونائٹ ہونے کے لیے۔ اس وقت ضرورت ہے، آج کی ضرورت ہے کہ کلیسیائیں جو ہیں وہ آرگنائزڈ ہوں، وہ یونٹی اور یوگانگت کے اندر آئیں، وہ فیلوشپ میں آئیں۔ اس لیے یہ کلام جو ہے وہ ہم آپس میں بانٹ رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں، تو ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اور یوحنا یہاں پہ کہتا ہے اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی۔ یعنی کہ اس نے جو یسوع مسیح میں دیکھا، جو یہ زندگی یسوع مسیح میں اس کو نظر آئی، وہی باپ میں نظر آئی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ تھی۔ جس طرح خدا سورس آف لائف ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی سورس آف لائف ہے۔ اور کہتا ہے کہ وہ زندگی خدا کے ساتھ تھی۔ اس کا مطلب باپ اور بیٹا ایک ہے، اور وہ کہتا ہے یہ ہم پر ظاہر ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا رویل کرنے والا جو ہے وہ خدائے قدوس ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو رویل کرنے والا خدائے قدوس ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدائے قدوس ہے جس نے اس زندگی کو رویل کیا ہے، اور ہم نے اسے دیکھا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، یوحنا یہاں پہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ تو وہ یہاں پر ایک خبر کو ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک گواہی کو یہاں پر وہ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی خبر ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہاں پہ روک کے کہوں گا کہ یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب لفظ ہم آتا ہے، ہم، میرے عزیزو، آج کل سب سے بڑی جو بات ہے، ہم اکیلے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں پر آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر آئی کو جو ہے وہ ختم کریں اور ہوئی کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں۔ ہم یونٹی، یوگانگت، جیسے باپ اور بیٹے کے اندر ہے ویسے ہی اس بیٹے کے بدن کے اندر یونٹی ہونی نظر آنی چاہیے، اور ہم ایک ہو جائیں۔ یہ خدا کا مقصد ہے، اور کہتا ہم اسی کی خبر تمہیں دیتے ہیں۔ اور خبر دینے کا، ڈکلیئر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس خبر کو کلیسیاؤں تک لے کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس نے سنا، جو اس نے دیکھا، جس کو اس نے چھوا، اس کو، اور جو زندگی اس پر ظاہر ہوئی، اس کو ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو کہ وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پر وہ کہیں بھی اکیلے کے لیے لفظ نہیں بول رہا، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، اور جو کچھ جس کو ہم نے چھوا ہے، ہم اس کی خبر تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ۔ شریک کے لیے انگلش کا جو ورڈ یہاں پہ ہے وہ فیلوشپ ہے، وہ میل ملاپ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شراکت ہے۔ اور کہتا ہے جب ہم ایک ہو جائیں گے
اور اس کے پیچھے اور کیا؟ اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ آج بعض اوقات ہم بہت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان پر سے چیزیں ٹھیک ہو کر میری زندگی میں آ جائیں۔ نو میرے عزیزو، یوحنا یہاں پر جس بات کو ڈکلیئر کر رہا ہے یا ہمیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ زمینی طور پر چیزوں کو ٹھیک کریں اور آسمان پر سے ایٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یعنی کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ رفاقت، دوسروں کے ساتھ فیلوشپ رکھیں گے تو ہماری رفاقت باپ کے ساتھ بھی ہوگی، اور جب ہم باپ کے ساتھ رفاقت رکھیں گے اور اس کا بیٹے کے ساتھ بھی ہماری رفاقت ہوگی۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی وہ واحد گارنٹی ہے، ضمانت ہے اس بات کی کہ اگر ہماری یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت ہے تو خدا کے ساتھ بھی ہماری رفاقت ہوگی۔ اگر یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہے تو خدا کے ساتھ بھی ہماری رفاقت نہیں ہو سکتی۔ اور جب خدا اور یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ زمین پر رفاقت رکھنے میں ناکام ہو جائیں، جو کہ آج کے دور میں ایسا ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ کلام کا حصہ ہمیں چیلنج دیتا ہے کہ آئیں ہم آگے بڑھیں اور یسوع مسیح کے ساتھ رائٹ فیلوشپ، رائٹ ریلیشن شپ، اور یسوع مسیح کے ذریعہ خدا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہوتے ہوئے اور مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم اپنے بہن بھائیوں سے رفاقت رکھ سکیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ فیلوشپ میں ہوں۔ یہ لفظوں کا سکیل نہیں ہے، یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اس بات کو دیکھتا ہوں اور ہم پڑھتے ہیں، ہم زبور 133 کو بہت دفعہ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہے ہیں۔ صرف یہ لفظوں تک محدود بعض کا رہ جاتا ہے، یہ آیتیں صرف ہمارے بولنے تک محدود رہ جاتی ہیں، لیکن ہم فزیکلی طور پر کچھ نہیں کر پاتے۔ اور کہتا ہے کہ ہماری رفاقت خدا اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہو، تم ہمارے شریک ہو جاؤ اور ہماری شراکت، تمہاری اور ہماری شراکت خدا باپ کے ساتھ ہو اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ دا فل آف جوائے، ہماری کا مطلب ہے تم بھی اور ہم بھی، ہمارے اندر بھی خوشی ہو، تمہیں لکھا جا رہا ہے تمہارے اندر بھی فل آف جوائے ہو، ہماری خوشی پوری ہو جائے، تاکہ ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں بڑھتی اور ترقی کرتے چلے جائیں، اور اس زمین پر رہتے ہوئے کلیسیاؤں کے قیام کا سبب اور وسیلہ بنے، جس کے لیے خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے۔ یہ ہمارا پرپس ہے، اور ہم یونٹی اور یگانگت میں رہیں، یہ بھی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آج تک آپ چیزوں کو الگ الگ کرنے کے عادی ہیں تو آئیے بدن کے ساتھ مل جائیے۔ تمام چرچ جو ہے یہ مسیح کی بدن ہے۔ ہم بڑا کہتے ہیں یہ باڈی آف کرائسٹ ہے، لیکن ہمارے ایکشن، ہماری سوچ اور ہمارے رویوں سے لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بدن کی فزیک کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے بدن کے تمام اعضاء مل کر کام کرتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ 2024 جو ہے وہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ جو پچھلے سالوں میں ہو گیا ہم اس کو بھول کر اس سال میں ایسا کریں۔ یہ چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بائبل مقدس میں یوحنا ہم سبوں کے لیے رکھ رہے ہیں، اور اس کا پیچھے اس کی وجہ ہے کہ تاکہ ہم فل آف جوائے، شادمانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس زمین پر زندگی بسر کریں، اور وہ خوشی خدا میں ہی پناہ ہے۔ جب ہم خدا میں پائے جائیں گے تب ہی ہماری زندگی میں خوشی ہوگی۔ سو may God bless you۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئے میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے اور تمام اپنے ملک کے لیے، ملکی حالات کے لیے، اپنے اداروں کے لیے اور دنیا کے حالات کے لیے، کہ خدا 2024 کو جو ہے وہ امن کے سال کے طور پر، وہ سلامتی کے سال کے طور پر
خدا اس سال کو دنیا میں لے کر آئے. دعا کریں. آپ جہاں بھی اس یوٹیوب چینل کو واچ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. آئیے مل کر اپنے ہاتھ بلند کریں اور اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اور اپنی کلیسیاؤں کی برکت کے لیے، اور اپنے ملک کی برکت کے لیے، اور دنیا کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کریں. خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے اور ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، ہمیشہ ہمارے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، مل کر تیرے چرنوں میں آتے ہیں، اور گزرے ہوئے سال کے لیے اور گزرے ہوئے سارے ٹائم پیریڈ کے لیے جس میں تو نے ہمیں سنبھالا، تو نے ہمیں زندہ رکھا، اور تو نے اے خدا ہمیں ہر طرح سے اے خدا اپنی کثرت، اپنی فراوانی سے ہماری ضروریات کو پورا کیا، کیونکہ تو ہمارا سورس ہے. اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. میں اے خدا تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور تمام ویورز کے لیے خدا تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے اے خدا ہم برکت کی دعا کرتے ہیں، ہم برکت چاہتے ہیں یسوع کے نام سے. تیرے لوگ اے خدا فزیکلی، اسپرچولی، فائنینشلی اور فیملی ہر طرح کی برکت کو اور زندگی کے ہر ایک رخ سے اے خدا برکت کو حاصل کریں تیرے حضور سے. تیرا قوی اور قادر ہاتھ بڑھا رہے. ہم مل کر ایماندار اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان کے لیے جس میں تو نے ہمیں رکھا ہے. پاکستان کے لیے تیرے حضور سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. پاکستان کے لیے خدا امن کی دعا کرتے ہیں. پاکستان کے لیے استحکام کی دعا کرتے ہیں. پاکستان ڈے بائی ڈے اے خدا ترقی کرتا چلا جائے. پاکستان ڈے بائی ڈے برکت پر برکت پاتا چلا جائے. اور جبکہ خدا ان ڈیز میں الیکشن ڈے ہے، تو وہ حکومت جو تیری طرف سے مقرر کرتا ہے، وہ نمائندے جو تو نے مقرر کیے ہیں، خدا وہ حکومت میں آئے. اور جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اے خدا تمام اداروں کے ساتھ مل کر اے خدا کام کر سکے، تاکہ یہاں کی نیشن جو ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں میں بسنے والے لوگ جو ہیں، وہ اے خدا ترقی اور برکت پاتے چلے جائیں. ہم دعا کرتے ہیں تمام انٹرنیشنلی جو اے خدا حالات ہیں ان کے لیے بھی، کہ 2024 پوری دنیا کے لیے، کرۂ ارض کے لیے اے خدا سلامتی، امن کا سال بن جائے اور برکت کا سال بن جائے. اس سارے سال میں اے خدا حادثات سے دنیا کو بچا کر محفوظ رکھنا. ہم جانتے ہیں کہ ساری چیزوں پر تیرا اختیار ہے، اس لیے تو ہر طرح کی وباؤں، ہر طرح کے حادثات سے اے خدا، ہر طرح کے موسمی اثرات سے لوگوں کو بچا کر محفوظ رکھنا، اور لوگوں کو جنگوں سے بچا کر محفوظ رکھنا. تیری سلامتی اے خدا ہم اپنے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر مانگتے ہیں، کیونکہ تیرا بیٹا جو ہے وہ پرنس آف پیس ہے، سلامتی کا شہزادہ تیرا بیٹا ہے. ہم اسی کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین. آپ کمنٹس کرتے ہیں اور آپ شیئر کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اور یقیناً آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے جو ہے وہ انکریجمنٹ اور انرجی کا کام کرتا ہے، تاکہ ہم اور خدا کے کلام کو بانٹ سکیں. سو درخواست ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری ساری ٹیم کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. ہوپ آف گلوری چرچ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو، اور اے ایم نیوز کو، اور عوامی محبت اخبار کو. یہ ہمارا پورا ایک نیٹ ورک ہے. آپ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ساری باتوں میں مسیح یسوع کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے. ہم سارا جلال اپنے خداوند کو دیتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ. مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے.